يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان فرما دیجئے کہ اگر لوگ اللہ کا محبوب بننا چاہتے ہیں، اللہ کے پیارے بننا چاہتے ہیں، تو بس آپ اعلان فرما دیجئے کہ وہ آپ کی اتباع میں آ جائیں، آپ کی غلامی میں آ جائیں. آپ کی غلامی میں آنا ان کا کام ہے. یحببکم اللہ، پھر اللہ پاک انہیں اپنا محبوب بنا لے گا. سبحان اللہ. اور آپ کی غلامی کے آنے سے پہلے اگر ان سے خطائیں ہوئی ہوں، اگر ان سے غلطیاں ہوئی ہوں، اگر ان سے گناہ سرزد ہوئے ہوں، اگر انہوں نے نافرمانیاں کی ہوں، تو آپ کی غلامی کی برکت سے، آپ کی صحبت کی برکت سے، آپ کی نسبت کی برکت سے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. سبحان وہ اللہ. اللہ جو غفور ہے، معاف فرمانے والا ہے، رحیم ہے جو رحم فرمانے والا ہے. سبحان اللہ. سب سے پہلے میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہوں گا. یہ عظیم عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے دو شادیاں کی ہوئی تھی اللہ اکبر. اور 3 اولاد تھی. یعنی ان کی اولاد 3 تھے، بیٹے بیٹیاں ملا کے. اس پر ہم نے تبصرہ نہیں کرنا کہ کن سے نکاح تھا، اولاد کون کون سی تھی، ان کے نام کیا تھے. میں اور آپ اس پر بات کریں گے کہ آپ مالدار عورت تھیں، سخی عورت تھیں، پاک دامن عورت تھیں. اور میں جیسے کہ پہلے عرض کر چکا ہوں کہ زمانہ جاہلیت میں اور اسلام کے دور میں ان 2 عورتوں پر کسی نے کوئی انگلی نہیں اٹھائی. اپنے تو اپنے دشمنوں نے بھی انگلی نہیں اٹھائی. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ پاک ہے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. یہ تجارت کے لیے لوگوں کو مال دیتی اور منافع دیتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت، آپ کا زہد، آپ کا تقوی، آپ کی امانت، آپ کی پاک دامنی مکے میں پھیلی ہوئی تھی. تو اس عورت نے بھی سنی اور اپنے غلام میسرہ کے حوالے سے پیغام بھیجوایا کہ اگر میں مال دوں آپ کو تو آپ شام لے جائیں گے تجارت کے لیے. آپ فرمانے لگے ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے. کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، اور محنت میں میڑا نہیں ہے. یہ انبیاء علیہ السلام سب کی تقریباً سنت ہے، سب کی ہی سنت ہے. اور جو اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کھاتا ہے،
کماتا ہے کھلاتا ہے تو وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے. اس کے لیے الگ سے احادیث مبارکہ آئی ہیں. تو اللہ کا نبی اس سے بڑھ کر تو اور کوئی نہیں نا، اللہ کا محبوب. تجارت کا مال لے کر آپ مکہ سے شام جاتے ہیں اور حضرت صفیہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے غلام میسرہ کو فرماتی ہیں کہ تم نے دھیان دینا ہے، خیال کرنا ہے کہ ان کا انداز کیا ہے، چلنے کا انداز کیا ہے، رکنے کا انداز کیا ہے، بیٹھنے کا انداز کیا ہے، کھانے پینے کا انداز کیا ہے، گفتگو کا انداز کیا ہے. غلام میسرہ کہنے لگا ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. مال تجارت لے کر اللہ کا نبی شان نبوت کے ساتھ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا. میسرہ غلام ساتھ ہے. حضرت میسرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب ہم لوگ شام پہنچے نا، منڈی میں پہنچے تو لوگ جا رہے تھے، منڈی کلوز ہو رہی تھی اور کچھ لوگ باقی تھے، کچھ جا رہے تھے. حضرت میسرہ نے عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، منڈی تو بند ہو رہی ہے، لوگ جا رہے ہیں، ہم لوگ لیٹ پہنچے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی اعلان نبوت تو نہیں فرمایا تھا. آپ نے فرمایا میسرہ لوگوں کو ہم نے جاتے ہوئے بھی دیکھا ہے، لوگوں کو آتے ہوئے بھی ہم نے دیکھا ہے. جو لوگ جا رہے ہیں انہیں بلانا ہمیں آتا ہے، انہیں بلانا ہمیں آتا ہے. اب ہم آ گئے ہیں، منڈی ہمارے نام سے شروع ہوگی. ہم جو آ گئے مارکیٹ میں، ہم آ گئے ہیں مارکیٹ میں، ہم آ گئے ہیں مارکیٹ میں. اب مارکیٹ پہلے والی پوزیشن میں نہیں رہے گی، اب ہماری حیثیت سے مارکیٹ چلے گی. آپ نے آواز لگائی. آواز میں کیا درد تھا، کیا مٹھاس تھی، کیا چاشنی تھی. سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے، صرف سمجھانے کے لیے. آواز میں کیا مقناطیس تھی، جس نے سنی واپس آ گیا. جس کے کان میں آواز گئی وہ واپس آ گیا. مال بیچا، مال بیچا اور مال کافی منافع ہوا. اور حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جتنی بار بھی مال پہلے جا چکا تھا ان تمام سے زیادہ منافع اس دفعہ ہوا. وہ حیران ہو گئی. پہلے زندگی میں جتنی دفعہ بھی مال جا چکا تھا، جتنی دفعہ بھی اور مرد لے کے جا چکے تھے، زندگی میں پہلی دفعہ اتنا زیادہ منافع ہوا. اللہ اکبر. ام المؤمنین حضرت صفیہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے غلام میسرہ سے فرماتی ہیں کہ کارگزاری سناؤ، کارگزاری سناؤ. اللہ اکبر. تو حضرت میسرہ بولے کہ میں نے کمال دیکھا ہے. کیا کہ جب یہ گفتگو فرماتے تھے تو منہ سے نور چڑھتا تھا اور جو آپ کو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا. جب آپ نے آواز لگائی تو جن کو نہیں بھی ضرورت تھی وہ بھی واپس پلٹ آئے. اور آپ نے اس انداز میں گفتگو فرمائی کہ جیسے آپ بولتے گئے لوگ منافع دیتے گئے. اب میسرہ کو کیا پتا، اللہ اکبر، یہ اللہ کا نبی ہے، یہ تو صرف مال بیچا ہے. اگر جانے خریدتے تو وہ جانے بھی بیچ کے جاتے ہیں.
اللہ کو یہ تو عشق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں جہاں اللہ کا نبی تشریف لے جاتا، جاتے ہوئے اور آتے ہوئے ایک بادل قریب آ کر آپ پر سایہ کرتا ہے۔ جب منافع زیادہ ہوا تو یہ مکہ کی سردار عورت تھی اور حسن و جمال کی ملکہ تھی، بڑے بڑے سرداروں کے پیغام آ رہے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت سے واپس آئے تو انہوں نے اپنے چچا کے ذریعے ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ حضور قرنس شاہ یوم النشور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو چچا حضرت حمزہ اور حضرت علی پاک کے والد گرامی ابو طالب، ان دو چچاؤں کو بتایا کہ ایسے ایسے مجھے نکاح کا پیغام آیا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ انہوں نے کہا بتائیے، جب تمہاری منشا ہے، مرضی ہے تو ہمیں منظور ہے۔ وہ 10 لوگوں کو لے کر گئے اور وہاں آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھا گیا اور 20 بکریاں حق مہر کے طور پر ادا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ مالدار عورت تھی۔ کتنا مال تھا میں کل مال نہیں عرض کرنے لگا ہوں، بس ایک جھلک دینے لگا ہوں۔ ملا معین الدین کاشفی علیہ الرحمہ نے معارج النبوت، یہ 3 جلدوں میں کتاب ہے، اس میں بات لکھی ہے کہ جب آپ کی نکاح میں آپ آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئی، جبکہ ان کی عمر 40 سال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال، وہ 3 بچوں کی ماں بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گوارے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں نا عمر کا بڑا وہ کیا جاتا ہے، وہ نہیں جی وہ 6 مہینے بڑا ہے، وہ 6 مہینے چھوٹی ہے، اس کا بڑا کرتے ہیں اور وہ جی اس کا وہ کاروبار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی ذاتی اس وقت کاروبار نہیں تھا۔ جب آپ کے نکاح میں آ گئی تو باقی قریش کے سردار بھی تھے، ان میں سرداروں میں حضرت ابوبکر صدیق بھی اس موقع پہ موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ جب ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرخ سونا اپنا منگوا کے ڈھیر کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ڈھیر اتنا بڑا تھا جو ڈھیر کے اس طرف کھڑا ہوتا اس طرف والے بندے کو نظر نہیں آتا تھا، اتنا سونا تھا۔ یہ کل مال نہیں تھا، یہ ذہن میں رکھیے۔ ڈھیر کیا اور سرداروں کی جماعت میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ اعلان کیا کہ میں رسول اللہ کی، میرا مال بھی رسول اللہ کا، آپ جیسے چاہیں، جس وقت چاہیں، جب چاہیں، جدھر چاہیں آپ خرچ فرما سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بیویاں ایسے بھی ہوتی ہیں اور یہ مثال آپ کو دوبارہ ملے گی نہیں، یہ مثال نہیں ملے گی۔ آج کل تو یہ پہلی شرط ہوتی ہے، لڑکا لوفر ہے، لفنگا ہے، لچا ہے، بے نمازی ہے، شرابی ہے، زانی ہے، لوٹی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، سارے عیب منظور ہیں، لڑکا کرتا کیا ہے؟ مالدار تو ہے، یہ کوئی نہیں پوچھتا وہ حافظ ہے،
قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، 4 جماعتیں پڑھا ہوا ہے، کوئی سلیقہ مند ہے، کوئی نماز وغیرہ پڑھتا ہے، کوئی اس کا اخلاق وغیرہ اچھا ہے، اس کی صحبت کیسی ہے؟ بروں میں بیٹھتا ہے، اچھوں میں بیٹھتا ہے؟ یہ نہیں، وہ کوئی تمیز والا ہے؟ نہیں، جو مرضی ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، لفنڈر ہو، گلی کا آوارہ ہو، مال ہو، مال مال تو مال ہوتا ہے، مال کا اپنا نشہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک مسلمانوں کی ماں نے سونے کا ڈھیر لگا دیا، اور ڈھیر اتنا بڑا کہ حضرت ابو بکر صدیق جیسا قد آور آدمی، آپ فرما رہے ہیں کہ ڈھیر کے جو ادھر کھڑا ہوتا ادھر والے کو نظر نہیں آتا، ادھر والا ادھر والے کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اللہ غار ہرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم محو عبادت ہیں۔ جنہوں نے حج کیا ہے اور غار ہرا دیکھی ہے وہ تو تصدیق کریں گے، جو جنہوں نے نہیں دیکھی تو رمضان کا مہینہ ہے، اور تیسرا جمعۃ المبارک کا دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ایمان کی حالت میں، صحت و تندرستی کی حالت میں وہ ایک دفعہ اس کی زیارت کرا دے۔ آمین۔ لمبی چوڑی غار ہے، بہت اونچائی پہ ہے، وہاں میری اور آپ کی ماں، مسلمانوں کی ماں کھانا لے کے جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ کھانا لے کے گئی تو جبرائیل علیہ السلام پہلے سے آ گئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ الکبریٰ آ رہی ہیں اور ان کے ہاتھ میں کھانا ہے، برتن ہے، کھانا ہے بیچ میں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ جب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس پہنچ جائیں تو رب کا سلام کیجیے گا۔ نہیں سمجھے؟ انداز زیادہ ہے، میں سپارہ پڑھنے کے پروگرام میں ہوں اور ایسے نہ پھر گلا خراب ہو جاتا ہے۔ رمضان اچھا گزر رہا ہے الحمدللہ، میں اس لیول پہ جانا نہیں چاہ رہا، اپنا انداز میں نے چھوڑا ہوا ہے صرف رمضان کی وجہ سے، تاکہ روزہ بھی تنگ نہ کرے اور گلا بھی متاثر نہ ہو۔ لیکن حدیث تو وہی ہے، حدیث تو حدیث ہے، حدیث میں تو کوئی وہ کمی نہیں ہے نا، انداز میں کمی ہے، مولوی میں کمی ہے، مولوی میں خامی ہے، مولوی میں نقص ہے، مولوی میں کمزوری ہے، حدیث میں تو کوئی کمزوری نہیں ہے۔ جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے لیے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کھانا لے کے آ رہی ہیں۔ رب فرماتا ہے کہ جب پہنچ جائیں تو میری طرف سے خدیجہ کو سلام کہنا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، اللہ اکبر۔ اب موقع اچھا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کا سلام تو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے، میں جبرائیل کا سلام بھی کہہ دینا۔ اللہ اکبر، کیا انداز ہے، کیا انداز ہے کہ رب کا سلام تو آپ نے کہنا ہی کہنا ہے، تو میرا بھی سلام کہہ دیجئے گا، اور ساتھ میں کہیے گا کہ رب فرماتا ہے کہ جنت الفردوس میں موتیوں سے بنا ہوا ایک عالی شان محل آپ کے لیے تیار ہے، جس میں شور و غل نہیں ہوگا۔ یہ تو آپ کو پتا ہے، آپ کے علم میں ہے کہ پوری جنت میں شور و غل نہیں ہوگا۔ یہ کیوں فرمایا گیا کہ شور و غل نہیں ہوگا؟ صوفی آپ بولے ہیں، یہاں پہ صوفی بولے، صوفی درویش آدمی، فقیر بولے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بیوی 25 سال رسول اللہ کے نکاح میں رہی، اور ہر مشکل وقت میں شیبہ ابی طالب میں بھی 3 سال جب بائیکاٹ ہو گیا تھا، اس وقت بھی آپ ان کے ساتھ موجود تھے۔ ہر مشکل وقت میں، ہر مشکل وقت میں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی، لوگ تکلیفیں دیتے آپ تسلی
آپ تسلی دیتی. لوگ پریشان کرتے آپ تسلی دیتی. اللہ اکبر. لوگوں نے بڑا ستایا اور آپ نے 25 سال میں ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا استغفر اللہ میں آپ کے نکاح میں آ کے پھنس گئی. نہ، آپ نے ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کو اپنی رضا سمجھا. اللہ اکبر. تو بشارت کیا آئی کہ جنت الفردوس میں آپ کے لیے موتیوں کا محل ہے، اس میں شوق نہیں ہوگا. اللہ. تیسری بات آپ سنیں گے اور پھر میں حضرت علی پاک کی شان میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. موسم نہیں تھا، اب تو خیر دنیا جہان کا پھل موسم ہو یا نہ ہو، خاص کر مکہ اور مدینہ میں 24 گھنٹے ملتا ہے، اور باقی بھی مطلب پیسہ ہو، مال ہو، دم ہو، تو موسم ہو یا نہ ہو آپ کو پھل ہر جگہ سے ملتا ہے. لیکن اس وقت اتنی منڈی تیز نہیں تھی، مارکیٹ تیز نہیں تھی، موسم نہیں تھا. تو حضرت ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے. موسم تو تھا نہیں. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا لگے کہ موسم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کا نبی جو ہے کیا لگے کہ ماحول کیا کہتا ہے؟ ماحول آپ پر اثر نہیں ہوتا، آپ ماحول پر اثر انداز ہوتے ہیں. اکثر لوگ کہتے ہیں نا کہ ماحول پر بڑا اثر ہوتا ہے، اور ہوتا ہے، لیکن وہ اور لوگوں پر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ماحول اثر انداز نہیں ہوتا، موسم اثر انداز نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کا نبی ہے. جس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ماحول بڑا خطرناک تھا، نہیں اثر انداز ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تو جنت سے اللہ پاک نے کھجور بھیجا، انگور بھیج دیا. اور یہ وہ واحد عورت ہے کہ جس نے دنیا میں رہتے ہوئے جنتی پھل اور وہ بھی انگور کھایا. کھلانے والا اللہ کا نبی ہو تو کھانے والی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہو. تو میں قربان جاؤں کھلانے والے پر اور قربان جاؤں کھانے والے پر. ایک دو باتیں میں حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی، کیونکہ آپ کی کل شہادت کا دن ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ لگے ہاتھوں برکت لوٹ لیں اور حضرت علی پاک کی خیرات اگر گودی میں آ جائے. نہیں کہنا، سوچ کے پھر بعد میں کہنا. حضرت علی پاک کے در کی خیرات اگر آپ کو اور مجھے مل جائے، اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ریاض النظر کتاب کا نام ہے، کہ جب میں معراج شریف میں گیا تو سدرہ کے مقام پر ایک درخت پر ایک نورانی فرشتہ تشریف فرما تھا. ایک اس کا پار مشرق میں اور ایک مغرب میں. اس نے سلامی پیش کی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ملک الموت ہوں، میں ملک الموت ہوں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بھائی کا کیا حال ہے؟ سدرہ کے مقام پر بیٹھا فرشتہ ملک الموت سلامی پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بھائی کو کس پوزیشن میں چھوڑ کے آئے ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ملک الموت، تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ تو میرے بھائی علی کو جانتا ہے؟ تو ملک الموت عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کی روح اللہ کے حکم سے میں نے قبض کرنی ہے، سبب میں بنوں گا. حقیقت تو رب کا ہی حکم ہوتا ہے، سبب
سب میں بنوں گا، لیکن جب آپ کی اور آپ کے بھائی علی کی باری آئی تو رب نے فرمایا ملک الموت ان دو ہستیوں کو نہیں چھیڑنا، ان کی روح میں خود کو بس کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بنا ہوا گوشت گفٹ آیا، تحفہ آیا، اور خادم حضرت انس پاک خادم ہیں، جیسے ہی وہ بنا ہوا گوشت آیا تو آپ نے سامنے رکھنے کے لیے کہا، جیسے لوگ ماں باپ کو گفٹ دیتے ہیں، میں یہ صحیح کہہ رہا ہوں؟ ماں باپ کو اولاد گفٹ دیتی ہے، یہ بات میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ لگتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں۔ استادوں کو لوگ گفٹ دیتے ہیں، پیروں کو لوگ گفٹ دیتے ہیں، اپنے امام کو لوگ گفٹ دیتے ہیں، یہ میں بات صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ دوستوں کو لوگ گفٹ دیتے ہیں، اپنی بیویوں کو لوگ گفٹ دیتے ہیں تو دینے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تحفہ آیا، گوشت بنا ہوا، آپ نے فرمایا رکھ۔ اس شخص نے رکھا تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کی اے الہ العالمین، اے احکم الحاکمین، جو تجھے پسند ہو، جو تجھے محبوب ہو، جو تیرا قریب تر ہو، اسے بھیج میری بارگاہ میں تاکہ وہ میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ منظر دیکھ بھی رہے تھے، سن بھی رہے تھے، کیونکہ خدمت پر جو مامور تھے۔ دعا سن لی، دعا مکمل ہوئی تو حضرت علی پاک آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ انس، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنا ہے۔ حضرت انس پاک فرمانے لگے رسول اللہ کسی کام میں مصروف ہیں، آپ بعد میں آئیے گا۔ بھیج دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی پاک پھر آ گئے۔ حضرت انس پاک فرمانے لگے رسول اللہ کسی کام میں مصروف ہیں، آپ بعد میں آئیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انس آنے دو، جس کو رب بھیج رہا ہے۔ اللہ اکبر، انس تو کون ہوتا ہے؟ اسے روکے، اس کو آنے دو، اسی کے مقدر میں یہ کھانا لکھا ہوا ہے، وہی میرے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا جو بار بار آگے پوچھ رہا ہے، میں ملنا چاہتا ہوں رسول اللہ سے۔ حضرت انس پاک سے آپ نے فرمایا انس تو نے یہ کیوں کیا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی دعا میں نے سن لی تھی، میں نے چاہا کہ کوئی میرے خاندان سے ہو جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے، اور تاکہ آنے والی نسلوں میں یہ اعلان کروں کہ میں اس خاندان کا ہوں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اپنے خاندان کی محبت کا فطرتی عمل ہے، اللہ پاک نے دل میں بٹھا دیا ہے۔ اپنے خاندان کا چاہے نوکر ہی ہو، ہم سید اسی کی لیتے ہیں، چاہے نہ حق پر ہو نہ حق پر ہو، سید اسی کی لیتے ہیں جو کہ اپنے خاندان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت انس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس چیز کا مظاہرہ کیا کہ میرے خاندان کا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں شامل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی شب جب تشریف لے گئے تو ایک قبا دیکھا، اس کو تالا تھا، تالا کھولا گیا، اندر صندوق تھا، صندوق میں اس کو حضرت مولانا محمد صدیق ملتانی صاحب زیدہ بیٹھا ہو، یہ قبرستان میں لیٹا ہوا ہے، تارکاباد میں لیٹا ہوا ہے، جسے پوچھنا ہو تو وہاں پوچھ لیجیے گا، ان کی کتاب ہے میرے پاس لکھی ہوئی، اس میں لکھا ہے، لکھا کیا ہے، پیچھے مختلف کتابوں کے حوالہ جات ہیں، جو میرے پاس کتاب ہے وہ ان کی لکھی ہوئی ہے، باقی پرانی کتاب میرے پاس نہیں ہے۔ آپ بولیں کہ وہ اصل کتاب دکھاؤ تو وہ دکھاؤ تو وہ دکھاؤ، اپنے پاس رشتہ، اپنے پاس وہ بابا جی کی کتاب ہے جو میں آپ کو دکھا سکتا ہوں۔
لکھا کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں کے اندر گئے تو وہاں صندوق تھا، صندوق کا تالا کھولا تو اندر کرتا مبارک تھا. حکم ہوا کہ اے محبوب پہن لو اسے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہن لیا تو دریائے رحمت جوش میں آیا. آپ عرض کرنے لگے اے الہ نبی، یہ میرے بعد میری امت میں سے بھی کسی کے مقدر میں ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا ہاں ہے. اللہ پاک نے راز کی بات بتائی اور فرمایا کہ محبوب جو میرے اس راز پر پورا اترے گا نہ وہ اس کا حقدار ہوگا. آپ کو کرتا تشریف لے آئے، ساتھ لے آئے. تو جب آپ آ گئے اور آپ نے اپنے 4 یاروں کو بلایا، سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کرتا سامنے رکھا. پہلے حضرت ابو بکر کا بلاوا آیا. ابو بکر عرض کی جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آئیے. آپ تشریف لائے. اگر یہ میں کرتا آپ کو دوں تو آپ پہن کر کیا کرو گے؟ حضرت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سچ کا پرچار کروں گا. جہاں تک میرا بس چلا ہر طرف سچ ہی سچ ہوگا، سچ کا پیغام عام کر دوں گا. آپ نے فرمایا جاؤ بیٹھو. وہ بیٹھ گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آتی. آپ نے فرمایا میں شارٹ کر رہا ہوں تاکہ وقت کے اندر بات ہو جائے. اگر میں آپ کو یہ کرتا دوں تو آپ پہن کے کیا کرو گے؟ حضرت عمر پاک عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا دیا وہ کرتا میں پہن کر ہر طرف عدل اور انصاف کو پھیلا دوں گا. آپ نے فرمایا جاؤ بیٹھ جاؤ. وہ بھی بیٹھ گئے. بعد میں حضرت عثمان پاک کو بلایا گیا. اگر آپ کو یہ کرتا دیا جائے تو آپ پہن کے کیا کرو گے؟ آپ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کا دیا ہوا کرتا میں پہن کر ہر طرف حیا کو عام کر دوں گا. لوگوں کو میں حیادار بنا دوں گا، لوگ حیا والے ہو جائیں گے. آپ نے فرمایا جاؤ بیٹھو. ابو بکر پاک بھی بیٹھ گئے، عمر پاک بھی بیٹھ گئے، عثمان پاک بھی بیٹھ گئے. باری آ گئی امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی. آپ نے بلایا اور فرمایا اے علی اگر یہ کرتا میں تمہیں دوں تو تم پہن کر کیا کرو گے؟ حضرت علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ آپ کا دیا ہوا کرتا پہن کر لوگوں کے پردہ پوشی کروں گا. اللہ اکبر. آپ مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا کہ اے علی خدا کے رازوں میں سے یہ ایک راز ہے. لوگ اللہ پاک بھی اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے اور اے علی تم بھی پردہ پوشی کرو گے، لہذا یہ اس پردے کے حقدار تم ہی ہو. اس پردے کے حقدار تم ہی ہو. تو میرے دوست اور بزرگوں یہ وہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے کہ جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا تو بتوں کو توڑنے کی باری آئی تو ہبل وغیرہ، لات، منات وغیرہ بڑے بت تھے جو سونے کے جو بنے ہوئے تھے، اوپر بڑے مضبوطی کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اونچائی میں تھے. 360 بت تھے، باقی چھوٹے چھوٹے نیچے تھے. یہ ذرا اوپر لگے، یہ سردار بت تھے. یعنی ان کی زبان میں، کافروں کی زبان میں بڑے خدا تھے. استغفر اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی کو توڑو. عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچائی میں ہے، آپ ایسا فرمائیں کہ آپ میرے قدم پر سوار ہو جائیں اور آپ توڑیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی یہ نبوت کا بار ہے، یہ وزن زیادہ ہے. بے شک تم اپنی جگہ پہ شیر خدا ہو، ہمت والے ہو، طاقت والے ہو، لیکن میرا وزن آپ برداشت نہیں کر سکو گے. ایسا کرو آپ میرے کندھوں پہ آ جاؤ. علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کی کندھوں پر سوار ہوئے اور اوپر دیکھا تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر 2 ہاتھی ہیں. عرش یہ 2 ہاتھی اونچائی پر ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں عرش کا زینہ پکڑ کے کھینچوں نا. کہاں جب پٹال رہا ہے رضی اللہ تعالی
عنہ اور یہ رسول کی عطا ہے. کہتے ہیں نا کہ لوگ کہتے ہیں, لوگوں کا یہ خیال ہے کہ رسول کچھ نہیں دے سکتا, رسول کچھ نہیں دے سکتا صلی اللہ علیہ وسلم. رسول کھڑا مکے میں ہے, علی کو کندھوں پہ اٹھا کر عرش کے قریب کر دیا. دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ دیتا ہے. مٹاؤ اس کو, تاریخ مکہ سے اس کو مٹاؤ, نہ مٹا سکتے تو مٹاؤ. کتنی کتابیں مٹاؤ گے, کتنے چیپٹر مٹاؤ گے, کتنے اسباب مٹاؤ گے؟ اللہ کا نبی مالک و مختار ہے, جس کو چاہے جب چاہے جیسے چاہے نواز سکتا ہے. اللہ اکبر. تو سب کو توڑ دیے گئے تو حضرت علی پاک نے کندھے سے اترتی ہوئی چھلانگ لگا دی. چھلانگ لگا کے تو سیدھے کھڑے ہو کر تو مسکرانے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی مسکرا کیوں رہے ہو, مسکرا کیوں رہے ہو؟ حضرت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اتنی بلندی سے اتنی اونچائی سے چھلانگ لگائی, مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے جواب ارشاد فرمانے لگے, اے علی, جس کو اٹھانے والا محمد مصطفیٰ ہو, اتارنے والا جبریل امین ہو, اس کو تکلیف کیسے ہو سکتی؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی آئے گی. اور جس کو اٹھانے والا, جس کو بلندی پر پہنچانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو, اور جس کو بلندی سے نیچے لانے والا فرشتوں کا سردار جبریل امین ہو, اسے چوٹ کیسے آ سکتی ہے؟ رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی پاک کی شان میں اور قبول میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں, عنہا کی شان میں دو چار باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی. دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو جس انداز میں ان شخصیات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی, اللہ پاک مجھے اور آپ کو اور سب مسلمانوں کو اسی انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دوستوں نے سنت